چاول کی ضرورت ہے تو کوئی صاحب زبردستی دال دیے جا رہے ہیں، نہیں دال دینی پڑے گی آپ کو، یہ نہیں مجھے چاول کی ضرورت ہے مجھے چاول چاہیے، مجھے دال کی ضرورت ہے مجھے دال چاہیے، زبردستی نہیں چاہیے، اپنی ضرورت کے مطابق چاہیے نا۔ تو بھائی جس کو جس شے کی ضرورت ہوتی تھی اس شے کے مطابق اپنی شے سے تبدیل کر لیتا تھا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے پروردگار سے پوچھنا چاہوں گا، میرے معبود تو نے قرآن میں کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی شے کا محتاج نہیں، اللہ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ادھر دیکھیے گا، اللہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو میرے معبود سماج میں قانون تو یہی ہے، جو ضرورت ہے اسے لو، جو ضرورت ہے اسے لے لو، جس چیز کی ضرورت تمہیں ہے تم لے لو، بدل لو، تبدیل کر لو۔ میرے معبود تجھے کیا ضرورت آن پڑی کہ تو نے مرضی دی علی کا نفس خرید لیا؟ تو اللہ الصمد ہے نا، تو بے نیاز ہے نا، تو تو نے خریدا کیوں؟ مرضی رقم کے طور پر مرضی دی کیوں؟ جنس کے طور پر نفس خریدا کیوں؟ آواز الہی آئے گی، اٹھائے گا، اس کا جواب اب نہ ملے گا، ابھی نہیں تو میرے معبود کب ملے گا؟ کب مباحثہ کا میدان آنے دے، رسول کو نفس کی ضرورت ہوگی۔ ارے میں نے کچھ کہا، مباحثہ کا میدان آنے دے، رسول کو نفس کی ضرورت، لوں گا شب ہجرت سے، دوں گا میدان مباحثہ میں، لیا شب ہجرت سے، دیا مباحثہ میں، ایک نہ دیکھیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات اقدس کا نام ہے جو ایک وقت میں اللہ کا بھی نفس ہے اور ایک ہی وقت میں رسول اللہ کا بھی نفس ہے۔ ایک نہ دیکھیے گا، علی اس ذات گرامی کا نام ہے جو نفس اللہ بھی نفس رسول خدا بھی۔ اب اللہ نے دنیا کو سمجھانا چاہا کہ دنیا والوں تمہاری اوقات یہ ہے، جسم روح بیچ میں نفس گیا، جسم بھی بیکار، روح بھی بیکار۔ اب دیکھو کہ کائنات زندہ کیسے ہے، توحید، رسالت، علی، کیا سمجھا؟ ارے کائنات کی حیات کا نام دیکھو، ایک طرف توحید ہے، نیچے رسالت ہے، اور اللہ نے توحید و رسالت کے درمیان علی کو نفس بنا کے رکھ دیا۔ جب تک علی ولی اللہ ہے توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی۔ ارے ہائے ہائے ہائے، ارے میں نے کچھ کہا، یہ توحید چاہیے تو علی ولی اللہ تک آؤ، رسالت چاہیے چاہیے تو علی ولی اللہ غدیر تک آؤ، رسالت چاہیے تو غدیر تک آؤ۔ اور کئی بار سن چکے ہیں آپ، اگر غدیر تک نہ آؤ تو ایک نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، اور وہ نقصان کیا ہے؟ ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں۔ بھیا پیچھے والے بھی ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر قدیر والے مولا کی ولایت دل میں نہ اترے تو نسلیں خراب۔ یہی فلسفہ ہے، یہی تو حیات کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ ہے، علی ولی اللہ ہی تو جان ہے رسالت کی، علی ولی اللہ ہی تو پہچان ہے توحید کی۔ ہاں، جس کے پاس غدیر ہے اس کے پاس توحید بھی، جس کے پاس غدیر اس کے پاس رسالت بھی۔ اب سوچو، نہیں نہ دیکھنا، جو ایک وقت میں اللہ کا بھی نفس اور ایک وقت میں اللہ کے نبی کا نفس، اب اسے ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے
جی نہیں. دیکھیے شفر حسین بھی 2% 5% انرجی لگا کے چلا جائے گا. ابھی تو میں بزرگ تو ہوا نہیں ہوں, داڑھی کے بعد پکے تو ہے نہیں میرے. تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بزرگ ہونے سے پہلے جتنی قوت ہے سوال محمد کے نام لکھ دوں, ہے نا؟ نہیں, اور میں نے اکثر مجلسوں میں کہا ہے نوجوان بھائیوں, جب فرش ادا پہ آیا کرو تو سر سے لے کر پیر تک جتنی بھی انرجی تمہیں تبرک کھا کھا کے ملی ہے وہ سب آ کر فرش ادا پر ادا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی انرجی بچا کر کیا کرو گے جو آل محمد کے کام نہ آئے. کہاں خرچہ کرو گے, کہاں صرف کرو گے؟ اور دو ہی جگہ پہ خرچ کرنا, ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے اطاعت اہل بیت. اور دیکھیے کیا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. میری طرف دیکھیے گا, اس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں کتنا خوبصورت بنایا گیا. ایک قدم بڑھائیے تو توحید مل رہی ہے, دوسرا قدم پھر واپس آ جائیے تو امامت و رسالت مل رہی ہے. انہی دونوں گھروں کے درمیان اگر زندگی بسر کرنی تو کامیاب, اگر ان سے دور رہ گئے تو بھی زندگی خسارے میں ہے. بھیا وہ جو سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ دعا کر رہا ہے, وہ جو دنیا کو رزق بانٹتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ فرمائش ہے, لہذا میں دو چار جملے پڑھ کے ختم کر دوں گا. وہ جو خود ساری دنیا کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. جس کے وسیلے میں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی وہ دعا کر رہا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ نماز شب کی عظمت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. نماز شب کی نوجوان بھائیوں اگر فضیلت سننا ہے تو بس اتنا ہی سمجھ لو, نماز شب اس نماز کو کہتے ہیں جس میں ولیوں کا ولی اللہ کا نفس عباس کے آنے کی دعا کرے. اس نماز کا نام ہے نماز شب. اتنی بات نماز کا نام ہے تو نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے نماز شب. کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی, کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے آپ. اللہ مخصوص فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے نماز شب پڑھنے والوں کی دعاؤں کو سن کراؤ, ان کی حاجتوں کو پورا کرو. بیٹا دیکھیے گا صاحب, میں نے کیا کہا, جو ساری کائنات کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہو, اب رزق بانٹتا ہو, موت و حیات دیتا ہو, انگلیوں کے اشارے سے سورج پلٹاتا ہو. اچھا, بہت سے لوگ تنزل میں پڑ جاتے ہیں اختیار امام سن کے. بھیا امام کا اختیار بعد میں سمجھیے گا, پہلے یہ دیکھو کہ ان کے ہاتھ میں جو ذوالفقار آئی ہے وہ بھی 70 نسلیں دیکھ لیتی تھی. نہیں, 70 نسلیں دیکھ لیتی تھی. اب مولا نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے, مولا مجھے, میرے اللہ مجھے عباس دے, مجھے عباس دے, مجھے عباس دے. اچھا, اس سے پہلے کیا کسی نے دعا نہیں کی؟ حضرت آدم نے دیکھا قابیل نے حابیل کو مار ڈالا, دعا کی میرے معبود ایک بیٹا نالائق نکل گیا, ایک بیٹا لائق تھا, لائق کو قتل کر دیا گیا. اب یہ بتا تیرے دین کو بچائے گا کون؟ اے میرے معبود دین کو بچانے کے لیے ایک بیٹا دے. تو شیش آئے, حضرت آدم نے, شیش نے دین کو سنبھالا. حضرت نوح گئے, ان کے بعد آنے والے نے سنبھالا. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ دین کی حفاظت کے لیے بیٹے دے, دیا. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے معبود دین کی حفاظت کے لیے ناصر دے, ہارون مل گئے. اللہ کے نبی نے دعا کی, اے میرے معبود مجھے سلطان نصیب دے. دیکھیں مجھے, آپ کو یاد ہویا نا, یاد ہو, لیکن مجھے تو یاد ہے کہ میں نے محرم کے پیریڈ میں کسی ایک دنوں میں 8 محرم کو فضائل مولا پاک
بہت دیر تک پڑے تھے نا آپ کے درمیان، لہذا پوری کوشش کروں گا کہ اس طرف نہ جانے پاؤں، اور بات تمام ہونے جا رہی ہے۔ بیٹا دیکھیے گا بھائی، حضرت ہارون نے، موسیٰ نے ہارون مانگا کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ محمد عربی مانگ رہے ہیں، صحابی نہیں مانگ رہا، سلطان نصیر مانگا ہے۔ یاد رکھیے گا، سلطان نصیر مانگا کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ اب چاہیے تھا کہ مولا کائنات یہی کہتے کہ میرے معبود مجھے بیٹا دے، مجھے عباس دے، کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جب تاریخ اٹھاؤ نا، نماز شب میں شب کے مصلی پر بیٹھ کر میرا مولا یہ دعا نہیں کر رہا ہے کہ میرے معبود مجھے عباس تاکہ دین کے کام آئے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے علی نے دعا کے چولہے بدل دی۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو دعا ہوتی رہی، کس کے لیے تھے؟ دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے۔ علی نے مصلی پر بیٹھ کر یہ دعا نہیں کی مجھے عباس کے دین کے لیے، علی نے دعا یہ کی میرے معبود مجھے عباس دے حسین کے لیے۔ جانو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ مجھے عباس دے حسین کے لیے۔ تو میرے مولا آپ نے کیوں نہ کہا دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے پہلے جسے سب دین سمجھتے تھے، ارے ذرا سا بتاؤ، 3 شعبان سے پہلے جسے سب دین سمجھتے تھے، حقیقت میں 3 شعبان کے بعد اسی کا نام دین ہے، حسین کا نام دین ہے۔ بھیا دنیا میں کسی کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن اجمیر کی زمین پر سونے والا وہ سمجھ گیا، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین اصل حسین، حسین شادی، حسین بادشاہی، حسین دین بھی ہے، دین بنا بھی ہے۔ دین ہے نا؟ اچھا صاحب مان لیا مجھے عباس دے حسین کے لیے۔ بیٹا دیکھیے، مرحب کا پوتا یا پر پوتا جب اس نے سنا کہ علی ہے وہ جنہوں نے میرے دادا کو مارا تھا، تھک تو نہیں گیا؟ نہیں، چہرے اترے ہوئے نہیں، خوشی کے ساتھ گئے، تھک تو نہیں گیا؟ بے سلام پڑھی محمد والا۔ سب کو جانا بھی ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اور اللہ ختم کر دیتا ہوں۔ ذوالقلعہ خیبری نام سنا ہوگا، اس نے سنا میرے دادا کو علی نے مارا تھا، یہ جوان ہوا، فنون حرب و ضرب سیکھے، آیا مدینے علی سے بدلہ لینے کے لیے، کہا وہ تو کوفے میں شہید ہو گئے، کافی افسوس کرنے لگا کہ علی سے مقابلہ نہ کر پایا، علی سے مقابلہ نہ کر پایا۔ اس نے سنا کہ شام میں ایک بادشاہ ہے، بے دین بادشاہ، جو علی کے بیٹے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ کیا لشکر؟ اس نے کہا باپ کا صحیح، بیٹا ہی صحیح۔ ذوالقلعہ خیبری دمشق آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یزید کیا کر رہا ہے؟ کہ لشکر جمع کر رہا ہوں۔ کتنا ہوا؟ کہ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ؟ پھر کہ ابھی اور جمع کرنا ہے، کہ یہ بتا کہ تیرے مقابلے میں کتنے آئیں گے؟ کہ چھوٹے بڑے سنگینا کے بعد تک ذوالقلعہ خیبری ہنسا، کہتا ہے یزید تیرا تمام تو رخصت نہیں ہوا، تو بے وقوف تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، کا مطلب کہ ایک طرف 72 اور دوسری طرف 9 لاکھ کی دیوار کھڑی کرے گا۔ کہا اتنے زیادہ، کہا اتنے کم، کہ ان کے لیے تو 1000 کا لشکر بھی کافی ہے، ان کے لیے 5000 کا لشکر کافی، ان کے لیے 2000 کا لشکر کافی، ان کے لیے 10,000 کا لشکر کافی، یہ 9 لاکھ کا لشکر کیوں جمع کر رہا ہے؟ یزید اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنا ذوالقلعہ خیبری دماغ
ادھر دیکھنا مولا کی بھی تھکنا نہیں. دو فکر مجلس تمام ہے. آخر تک جواب مجھے چاہیے. امام حسین کے مقابلے میں کربلا میں کتنے آئے تھے؟ 9 لاکھ. بتاؤ بھائی. آپ نہیں, آگے والے تو بول ہی رہے, پیچھے والے بتاؤ کتنے آئے تھے؟ 9 لاکھ. ٹھیک ہے. کربلا کو گزرے کتنے زمانے ہو گئے بھائی؟ 1443 ہجری. بڑی ذہین قوم ہے اور ہر انسان کو پتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں ایک طرف 72 مقابل میں آئے 9 لاکھ. تو جب ہمیں اور آپ کو پتا ہے, ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں, اس زمانے کے لوگ بھی, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ہاں تو کیا جناب امیر کو پتا نہیں تھا, مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ میرے لال حسین کے مقابلے میں 9 لاکھ آئیں گے؟ ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ کیا وہ جو عالم الغیب تھا, جس کی ذوالفقار واصل جہنم کرنے سے پہلے ایک لمحے میں دیکھتی تھی کہ اس کی 70ویں نسل میں کوئی مومن کو نہیں آئے, کیا اس مولا کو معلوم نہیں تھا کہ حسین کے مقابلے میں 9 لاکھ آئیں گے؟ کیا معلوم تھا میرے مولا کو؟ تو جو معلوم تھا تو پھر علی کو دعا یہ کرنی چاہیے تھی, اے میرے معبود مجھے لشکر دے, مجھے لشکر دے, مجھے لشکر دے. بولو, علی کو دعا یہ کرنی چاہیے تھی, اے میرے معبود مجھے ایک بھاری لشکر دے, مجھے 5 لاکھ کا لشکر دے, مجھے 10 لاکھ کا لشکر دے, مجھے 6 لاکھ کا لشکر دے. لیکن میرے مولا علی نے 5 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا, 8 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا, 2 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا. کیوں میرے مولا کہ میں ساری دنیا تک اور ایک دنیا تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کبھی بھی تمہارے ذہنوں میں میرے لال عباس کی شجاعت کے لیے کوئی سوال اٹھے تو یہی سمجھ جانا 9 لاکھ ایک طرف, عباس ایک طرف. ارے میں نے کچھ کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک سرکار زندہ تھے کسی میں یہ بھی ہمت نہ ہوئی کہ خیمے بھی لیتا. سنا ہے آپ نے بات, میری بڑھنا, آگے بڑھنا. نہ میں کربلا آ گیا, مجھ سے پیچھے نہیں جانے کا. 9 لاکھ ایک طرف, آقا عباس ایک طرف. ان 9 لاکھ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خیمے شمار کر لیتے کہ خیمے کتنے ہیں, تو جنگ کیا کرتے میاں. جس سپاہ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کا کھینچا ہوا خط باہر کر دے. ارے تھک گیا میرا بندہ. اچھا تھکنا بھی یہ جملہ 9 لاکھ ایک طرف, مشہور جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. 9 لاکھ ایک طرف, میرا مولا ایک طرف. تو 9 لاکھ ہے نا, جلدی سے کاؤنٹ کر کے بتائیے کہ ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں. معصوم کی دلیل ہو سکتا ہے اب تک کوئی تجسم پہ پڑا ہو. کتنا بہادر بتائیں گے مولا. ارے اس سے زیادہ بہادر بتانے والا ہوگا, ویٹ کرتے رہو. اس لیے کہ کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو شجاعت عباس کو توڑ سکے. نہیں, ویٹ کرتے رہو. ہر انسان کے چہرے پر 2 آنکھ نا. کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 9 لاکھ. تو آنکھیں کتنی ہوئی جی؟ 18. بس ایک فکرے میں شجاعت عباس کافی ہے. جو اکیلا ہوگا 18 لاکھ آنکھوں کی نیند چھین لے, اسے عباس کہتے ہیں. شجاعت کا اندازہ لگاؤ. اچھا یہ مولوی کا جملہ ہے,
تقدیر کا فکرہ ہے نہیں بولیں گے گونگے بچے بیٹھے نا کہ تمہارے مولا حسین کا جو کہا شہادت کے وقت کیا کہا بھیا عباس اب جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی اب سوئی ہوئی نہیں کہا تھا نا وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے سوتی تھیں اب جاگی ہوئی اللہ دیکھیے ہمارا کام ہے پڑھنا آپ کا بھی کام ہے پڑھنا سننا لیکن محسوس بہت کم لوگ کرتے ہیں ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ آقا عباس کی موجودگی میں امام حسین کا اطمینان کتنا رہتا تھا سیدانیوں کو اطمینان کتنا رہتا تھا ورنہ میرا مولا یہ جملہ کبھی نہ کہتا عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں جاگتی تھی اب وہ سوئی اور جو سوتی تھی اب وہ جاگی ہوئی اللہ کتنا اطمینان ہے علی کی شہزادیوں کو عباس ایک بھائی کی سال ثواب میں مجلس رکھی گئی ہے برابر کا بھائی اگر چھوڑ کر چلا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں سماج میں کی بازو کمزور ہو گیا بھائی کی مثال بازو کی ہے کوئی یہ نہیں کہتا ان کا دل کمزور ہو گیا ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی نہیں کہا جاتا ہے سماج میں بھائی چلا گیا تو بازو کمزور ہو گیا لیکن دنیا کے بھائیوں میں اور حسین کے بھائی میں فرق کہیں کہ کیا فرق ہے جب دنیا میں کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو سماج کہتا ہے کہ بازو کمزور ہو گیا لیکن جب کربلا میں حسین کے بھائی کو شہید کیا گیا تو مولا نے دو عمل کر کے دکھائے پہلا عمل یہ تھا کہ اپنی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھا کیا فرمایا اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی پھر دوسرا جملہ جب بازوئے عباس کو دیکھا تب فرمایا کہ تیرے شان قلم ہوئے حسین کی طاقت ختم ہو گئی حسین کے بازو کمزور ہو گئے تو سب کا بھائی اور حسین کا بھائی اور عزیزوں میں نے پڑھا ہے یہیں پر مسائل پڑھا ہے آفتاب شریعت آئے تھے مولانا سید قلب جواد تقوی صاحب میں بھی بیٹھا ہوا تھا آقا عباس کے مسائل پڑھ کر گئے میں ذرا سا دو چار باتیں شہادت سے ہٹ کر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں جس تمام ہوں آپ سب جانتے ہیں امام حسین نے مولا عباس کو بار بار منع کیا آخر میں ارشاد فرمایا بھیا عباس نہ جا آخر کیوں کہ اس لیے کہ تمہارے جانے سے حسین غریب ہو جائے حسین غریب ہو جائے میں نے پڑھا ہے کہ عرب میں دو طرح کے غریب پائے جاتے ہیں پہلا غریب وہ ہے جو اپنے وطن سے دور ہو جائے غریب الوطن کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے غریب الوطنی میں انسان شرم محسوس نہیں کرتا یہاں ہے وہاں چلا گیا وہاں چلا گیا غریب الوطن ہے نا پہلا غریب دوسرا غریب کون ہے تاریخ عرب اٹھائیے تو ملے گا کہ عرب کی سرزمین پر سب سے بڑا غریب وہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی ماں کا نام میدان جنگ میں لے لیا جائے
عباس نہ جاؤ حسین غریب ہو جائے. میرا مولا تو غریب الوطن ہے نا، اس کا مطلب پہلی والی غربت کے بارے میں حسین نہیں کہہ رہے، یہ دوسری غربت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب آقا عباس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے نہر فرات کی جانب اور پانی سے مشکیزے کو تر فرمایا تو جانے لگے، بازو قلم ہوئے، سینے میں تیر لگا، مشکیزہ چھلا، آنکھوں میں تیر لگا. عزیزوں، اگر آنکھوں میں تیر بازو کے قلم ہونے سے پہلے لگتا تو شاید غازی اپنے ہاتھوں سے تیر نکل لیتا، لیکن بازو قلم ہونے کے بعد جب تیر لگا ہے، جب مشکیزے کو نشانہ بنایا جانے لگا، اب انصاف سے بتاؤ کہ آنکھوں کا تیر کیسے نکلے گا؟ ایک طرف خون ہے، وہ آنکھوں کا خون کیسے صاف ہوگا؟ الغرض عمر ابن معاذ ملعون، خدا لعنت کرے عمر ابن معاذ پر، جس نے آقا کے سر کے پیچھے کی جانب اپنا گرد مارا. عمر ابن معاذ، مختار آل محمد کتاب عمر ابن معاذ میں نے پڑھا ہے نا، اس نے جناب قاسم کو بھی مارا تھا گرد، اور کسی نے مولا عباس کو بھی گرد مارا. اللہ سرکار کے پشت کی جانب سر پر گرد مارا، بازو قلم ہونے کے بعد جو شیر زدی بنایا، تیر لگنے کے بعد جو شیر زدی بنایا. اب گرد کا اثر یہ تھا کہ عباس جی پر سمجھ نہ سکے، زی سے زدی بھی آئے، حسین مسیح پردے فرات کی طرف چلے. اے بھائی عباس تیرے پردے نے حسین کی کمر توڑ دی، میرے بازو کمزور ہو گئے. حسین کو آتا ہوا دکھا. اب ملعون آقا عباس کے جنازے کو گھیرے ہوئے ہیں، جس میں اطہر کو گھیرے ہوئے ہیں نا، اور جب امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں ماذا تريد يا ابن الزہرا، ماذا تريد يا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے اب کیا دیکھتے ہو، کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہو، کیا نگاہ کرتے ہو؟ ہاں جس پر نام تھا ہم نے اس کے بازو قلم کر دیے. اے زہرا کے بیٹے حسین، ہم نے عباس کو سی سے زمین پر گرا دیا، لیکن آقا حسین نے گستاخوں کا جواب نہیں دیا. عباس کی طرف دیکھ کر کہتے بھیا عباس، میں نے تجھ سے کہا تھا نہ جاؤ، حسین غریب ہو جائے گا. اے میرے بھائی، جب تک تو زندہ تھا کسی نے میری ماں کا نام نہ لیا، تو زمین پہ آ گیا، حسین غریب ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ اپنی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اے عزادارو، حسین عباس کے قریب آئے، آواز بھی میرے بھائی، جب سے پیدا ہوئے اب تک تم نے بھائی نہ کہا، آقا کہا. حسین کی گزارش اتنی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. فرمایا نہیں آقا، اماں نے لوریوں میں سکھایا تھا عباس کبھی حسین کو بھائی نہ سمجھنا، آقا کہنا. امام فرماتے ہیں عباس، حسین امام بن کر کہتا ہے بھائی کہو. ادھر عباس نے حسین کو بھائی کہا. میرا دل یہ کہتا ہے شاید خیمے میں کھڑی ہوئی بہنیں پردہ ہٹا کر کہتی ہوگی اللہ جب حسین کو بھائی کہہ دیا تو زینب کو بہن کہہ دے. اللہ اللہ، لو لو لو، کس تمام ہے، کس تمام ہے. ارے قریب تو وہ چل رہے ہیں نا جن دنوں میں اہل حرم قید خانے سے چھوٹ کر کربلا سے پھر مدینہ پہنچے ہیں نا. امام زین العابدین نے آقا عباس کی ایک مصیبت ہے، سن لو مجلس تمام ہے. امام زین العابدین نے بشیر بن جزم کو بلایا، ایک شار عزا اس کے گردن میں ڈالی، کہا سنانی دے دے. بشیر کہتا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں، رہنے کے لائق نہیں. اس نے دیکھا کہ خمائل بنی ہاشم سے دو بیویاں، دونوں کے ہاتھ میں عصا ہے، ایک ام البنین ہے
بیٹی ہے سہرا اور ایک جناب ام البنین. لیکن بشیر نے دیکھا کہ دونوں بیویوں کے ہاتھ میں عصا ہے. ارے ایک کو عمر میں ضعیفہ بنا دیا اور ایک اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کرتے کرتے. جزاکم اللہ. اے اللہ شرماؤ نہیں شرماؤ نہیں. ایام عزا ختم ہونے میں صرف 2 یا 3 دن بچے ہیں نا. جتنا دل کھول کے رونا ہے رو لو, جتنا دل کھول کے ماتم کرنا ہے ماتم کر لو. اس لیے کہ اگلے برس بس وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. جو چلا گیا وہ قبر کے اندر ماتم گشائی کرے گا. یہ عزاداروں بس ایک فکر ہے. میں استماع جناب ام البنین آئی. کیا کہتا ہے بشیر؟ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. کہا کیوں؟ کہ حسین مارے گئے, شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی. کس نے بتایا؟ امام وقت سید سجاد نے بتایا. کہے چل مجھے آئی جناب ام البنین. کہاں ہے میرا لال سجاد؟ کہاں ہے میرا لال سجاد؟ سید سجاد نے سر اٹھایا. دادی زمانے میں نہ پہچانا, کوئی کی نہ شکوا نہیں, کیا آپ نے بھی نہ پہچانا؟ ام البنین نے فرمایا اے میرے لال سید سجاد, 25 سال کی عمر میں تو بوڑھا کیسے آیا؟ 25 سال کی عمر میں میرے لال کو بوڑھا کیسے ہو گیا؟ ہاں مرثیہ سنایا. ام البنین کہتی ہے سید سجاد میں نے سنا بشیر کہتا ہے زینب کی چادر چھینی گئی, کلثوم چادر چھینی گئی, حسین بات دیے گئے, علی اکبر کا گرم دیے چھوٹے چھوٹا سے چھیڑ دیا گیا. میں نے سنا کہ کربلا سے کوفے میں شام تھا, سیلانیوں میں مکرو چادر گری. میں نے سنا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اسے تماچے مارے گئے. سید سجاد کیا یہ سچ ہے؟ میں نے لگے ہاں دادی یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. ام البنین نے نجف کا رخ کیا, آواز دی اے میرے وادی وارث علی, کما رہنا میں عباس کا دودھ نہ بچوں گی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اے عزاداروں, ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے نا, اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے گئے. لیکن یقین ہے, سب کو یقین ہے, ان بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا, ان بچوں میں کوئی بال نہیں پکڑے گا, ان بچوں کو کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. جو بھی آئے گا بچوں کو پیار کرے گا. بچوں گھبراؤ نہیں, تمہارے باپ ہم ہیں, چچا ماموں ہر ایک خاندان کے لوگ آئیں گے نا بچوں کو دلاسا دینے کے لیے نا. لیکن آئے سکینہ, ارے کربلا سے شام تھا, کوئی ایسا نہیں ملا تو سکینہ کو دلاسے دینا. ادھر سے تماچا, ادھر سے جزاکم اللہ. میرے والیوں وارث کا مال ہے نا, میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. سید سجاد نے جیسے ہی سنا نا فرمانے لگے دادی میرے چچا کے بارے میں ایسا نہ کہو, جب تک چچا کے ہاتھ سلامت تھے سب کچھ سلامت تھا, لیکن چچا کے بازو قلم ہو گئے. بس 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 اسی ایک فکرے پر جناب ام البنین کو غصہ دے لینا. حدیث تمام کہتی ہے سید سجاد کیا کہا تم نے؟ میرے لال عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. کہا دادی, کہ یہ بتاؤ میرا لال زمین میں تھا یا زمین پر تھا؟ جب بازو قلم ہوئے تو زمین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ دادی چچا گھوڑے پر سوار تھے, سی پر بیٹھے ہوئے تھے اور بازو قلم ہو گئے. کہ سید سجاد پھر نبی بتا دو, جب میرے لال عباس کے بازو گھوڑے پر کٹ گئے, گھوڑے پر قلم ہو گئے, بازو اسی پر بیٹھے بیٹھے قلم ہو گئے, تو سید سجاد نے اتنا بتاؤ کہ میرا لال زمین پہ آیا کیسے؟ میرا لال زمین سن لیا, ہو گئی مجلس ختم.